دوستوں، بہت پہلے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور اکثر یہ بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو، میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت بہت خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کو اپنی اس جہالت پر بہت غرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام بھی قبول کر لوں گا۔ وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے کہ جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے وہ 3 سوال کچھ اس طرح سے تھے کہ اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یہ 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی ان کے ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو درویش نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت اس درویش کے پاس میں چلا آیا۔ درویش نے کہا کہ سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا ہے، ذرا مجھے بھی تو تمہارے وہ سوالات بتاؤ، شاید میں ان کا کچھ جواب دے دوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب میرے ان سوالوں کے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائے تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ درویش بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، وہیں دوسری اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو پھر اس کا اس آگ میں کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ ہندو پنڈت نے کہا، محترم، میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ درویش کافی دیر تک اس ہندو پنڈت کو دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو پنڈت من ہی من خوش ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم اس بزرگ درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر میں دے مارا۔ اس گولے کے لگتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ تم نے مجھ کو کیوں مارا؟ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے جا کر کروں گا اور تمہیں عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس پنڈت کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں بزرگ درویش کو بھی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت، آپ نے کس وجہ سے اس آدمی کو مارا ہے؟
تو یہ سن کر بزرگ درویش نے کہا، میں نے تو اس پنڈت کے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اور اب یہ بنا وجہ ہی مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہوا، کیونکہ اس پنڈت کے ان 3 سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ اس لیے وہ حیران ہوئے کہ اس کو مارنے سے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے ہو گیا۔ اتنے میں قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کہیں پر کوئی جواب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، قاضی صاحب، اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو پھر تم کیسے اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہو؟ اس کے سوال کا جواب مجھ پر لگائے گئے اسی الزام میں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں چوٹ لگنے سے مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو یہ سن کر وہ پنڈت کہنے لگا، اس بات کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بزرگ درویش نے کہا، مگر ہم یہ کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، جناب، مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بزرگ درویش نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر تجھ کو محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہر جگہ پر جگمگا رہے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ چلو مان لیا کہ میرے پہلے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، اب مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب دیجیے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر کسی برے کام کا قصوروار کوئی انسان کیسے کہلائے گا؟ اب تمہارے اس سوال کا جواب بھی اسی الزام میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا ہے؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ درویش پوچھنے لگا کہ وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ تو ہندو پنڈت کہنے لگا کہ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر بزرگ نے کہا، بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی سے بنے ہو، اور ویسے ہی وہ گولا بھی مٹی سے بنا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور قیامت کے دن جب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا، تو اس طرح سے تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا تو سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو جلا کر رکھ دے گی، شیطان کو تڑپا کر رکھ دے گی۔ وہ ہندو پنڈت یہ سن کر بہت حیران ہوا، اور یہی نہیں بلکہ اس عدالت میں موجود ہر شخص یہ سن کر بہت حیران تھا کہ کس طرح سے ایک بزرگ درویش نے ایک ہندو پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میں ان کاموں سے ابھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت وہیں عدالت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں پر چاہے ہدایت دے دے، اللہ جب چاہے کسی کو بخش دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے دوستو، آئیے ہم سب بھی اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں، بے شک اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔